افغانستان کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اب جو اعلامیہ آیا ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ کے خیال میں کیا افغان حکومت اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اگر علماء کی بھی سپورٹ پاکستان کے حق میں آ گئی ہے، ٹی ٹی اے کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے یہ عبوری حکومت ہے، چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں، یا اگر یہ چاہیں بھی تو شاید دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا اس وقت تیار نہیں ہے افغانستان میں ریجیم چینج کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص انٹرویو لے کے آئے ہیں، جو موجودہ صورتحال کے مطابق اس انٹرویو کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ مینیجنگ ایڈیٹر ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کے، اور 40 سال سے زیادہ ان کا تجربہ ہے صحافت کا۔ پاکستان، افغانستان، اس ریجن کے جو معاملات ہیں ان پر ان کی خاص نظر ہے۔ میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے، ہارون رشید صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تشریف بہت لائے۔ بہت شکریہ دعوت کا۔ اچھا، بہت سارے آپ سے سوالات مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں، لیکن آج ذرا ہم گفتگو کو محدود رکھیں گے پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ اس وقت ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم پاکستان افغانستان کے تعلقات کس نہج پر کھڑے ہیں؟ آئی تھنک پچھلے 2-3 مہینے میں جو کشیدگی اور تناؤ آیا ہوا تھا دونوں ممالک کے تعلقات میں، اس میں پہلی کوئی اچھی خبر سننے کو ملی ہے، یا کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ حالانکہ دسمبر کا سرد موسم ہے لیکن جو آئس ہے وہ کچھ پگھلنا شروع ہوئی ہے۔ اور یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کابل میں جو کل 1000 سے زائد علماء و مشائخ جو تھے افغان، ان کا ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی انکریجنگ ہیں، اور وہی باتیں ہیں جو پاکستان بھی چاہ رہا ہے اور خطے کے دیگر ممالک بھی چاہ رہے ہیں، کہ افغانستان کی سرزمین نہ پاکستان کے اور نہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہو، اور جو زیادہ اس سے بڑھ کے بات یہ کی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف افغان جو حکام ہیں ان کو کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ تو بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی توثیق جو ہے، جو وزیر خارجہ ہیں طالبان کے امیر خان متقی، ان کی تقریر بھی ہے، اس میں بھی انہوں نے پھر وہی بات دہرائی ہے کہ بالکل افغانستان کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو زبانی حد تک تو اس حد تک آ گئے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی طالبان مختلف زاویوں سے کہتے رہے ہیں، لیکن جو پھر اس پہ ری ایکشن پاکستان کی وزارت خارجہ کا آیا ہے کہ وہ یہ تو ایک اچھی بات ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی تحریری ضمانتیں بھی ان کو ملیں۔ تو اب وہ ذرا سا مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگا افغان طالبان کے لیے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دا ٹیسٹ از ان دی ایٹنگ، کہ یہ جو باتیں اب کی ہیں ان کو وہ کس طرح سے عملی جامہ پہناتے ہیں، وہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا جو وہ کہہ رہے ہیں واقعی وہ کرتے بھی ہیں۔ اچھا، ہم نے اس بیان سے پہلے، اس خوش آئند اقدام سے پہلے، اعلامیہ سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تعلقات میں بیٹرنس آ گئی تھی، ماضی میں بھی تھی لیکن اس بیٹرنس میں اضافہ ہو گیا تھا، اور پاکستان کی اور مذاکرات کے بھی 2-3 ہوئے سیشنز، اور دوحہ میں بھی ہوئے، استنبول میں بھی ہوئے۔ اس میں پاکستان کی جانب سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، ایک مطالبہ، 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ تو اب جو اعلامیہ آیا ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھیں، مسئلہ حل اس حد تک ہوا ہے کہ زبانی اس حد تک تو ہو گیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ایشورنسز تو افغان طالبان پچھلے 4 سال سے ساری دنیا کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا کہ روس ماسکو میں بھی حملے ہوئے، اس کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے تھے۔ پھر پچھلے دنوں چینیوں کا پہ حملے ہوئے تاجکستان کی افغانستان کی جو سرحد ہے اس کے قریب، تو اس کا بھی سخت نوٹس لیا گیا۔ تو اور پاکستان پہ تو تواتر سے ٹی ٹی پی ایکٹیولی کر رہی ہے کارروائیاں، تو اس چیز کو تحریری شکل میں کیسے لائیں گے؟ اگر دونوں نے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے تو وہ کوئی لکھی بات ہو نا، بلیک اینڈ وائٹ میں ہو، صرف میں نے آپ کو زبانی جمع خرچ کروا دیا، وہ
آئی تھنک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں کوئی اتنا معنی نہیں رکھتے ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. تو وہ اگر تیار ہو جاتے ہیں، جو کہ مجھے مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ کسی تحریری چیز پہ یا کوئی ایشورنس، کوئی گارنٹیئر بیچ میں آ جاتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہ بھی اطلاعات تھیں کہ سعودی عرب نے بھی ایک ڈیلیگیشن افغانستان کا گیا، وہاں پہ بھی کوئی بات چیت کی کوشش کی، انہوں نے بھی ثالثی کی آفر کی ہوئی تھی، بہت سے ممالک نے کی ہوئی ہے آفر. تو وہ جو بیک ڈراپ میں میرا خیال میں پریشرز اور کوششیں ہو رہی ہیں، وہ کچھ آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے رنگ لا رہی ہیں، کیونکہ یہ جو سٹیٹس کو ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ سرحد پر، یہ اس طرح زیادہ چل نہیں سکتا. بہت سے لوگوں کا لائیولی ہوڈ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پاکستان کی اپنی تجارت اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، افغانستان کی پاکستان پہ ڈپینڈنس ہے کافی زیادہ. تو یہ زیادہ نہیں چل سکتا، اس کو روکنا ہوگا. اور اس کے لیے پھر جیسے میں نے کہا، کوئی ضمانتیں یا کوئی گارنٹیز ان رائٹنگ یا ود دا ہیلپ آف اے تھرڈ کنٹری پارٹی، وہ شاید اگر ہو تو وہ کچھ ہوگا. لیکن کم از کم جو پاکستان مانگ رہا تھا وہ چیز وہاں سے آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو صورتحال دیکھیے پاکستان میں نا اور افغانستان میں بھی، آئی ایم شیور میں کچھ آپ سے گائیڈنس چاہتا ہوں. پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کا حکومت میں، سیاست میں، ریاست میں اہم کردار ہوتا ہے. ان کی کہی ہوئی بات کے معنی ہوتے ہیں اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ذرا تھوڑا سا ہمیں افغانستان کے حوالے سے گائیڈ کیجیے، کیونکہ یہ نمبر چھوٹا نہیں ہے. 1000 سے زیادہ علماء اور مشائخ بات کر رہے ہیں، اور وہ اسی نقطے پہ بات کر رہے ہیں، اسی نقطے کو انڈوز کر رہے ہیں جو پاکستان کا بنیادی مطالبہ تھا. آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ انہوں نے لکھ کر ابھی کچھ نہیں دیا، لیکن اس کا امپیکٹ اور اس کی ایفیکٹونیس کیا ہے اس پیغام کی؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا، بالکل پاکستان میں بھی مذہبی معاشرہ ہے اور علماء کا ایک اہم کردار رہا ہے اور رول رہا ہے، سیاست میں بھی، آپ کی عام زندگی میں بھی. میرا خیال میں افغانستان میں اس سے کئی گنا زیادہ ان کا رول ہے اور ان کی گرفت ہے معاشرے کے اوپر. تو اگر یہ پورے افغانستان سے 1000 علماء اور مشائخ اگر اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ ایک بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی وزن رکھتی ہے. لیکن ریاست اور علماء دو الگ انسٹیٹیوشنز بھی آپ لے سکتے ہیں. ریاست نے اپنے فیصلے، اپنے سوچ اور اپنے اس کے اعتبار سے کرنی ہوتی ہے. حالانکہ اس جو علماء کا اجلاس تھا، اس میں سنا ہے کہ افغان طالبان کے بھی کافی وزراء حقانی تک اس میں شریک ہوئے، اور یہ بھی تھا کہ شاید ان کے امیر جو ہیں ہیبت اللہ صاحب بھی شاید اس میں آئیں، لیکن وہ آئے نہیں. تو امپورٹنس تو ہے ان کے لیے، ان کو بالکل وہ رد نہیں کر سکتے. لیکن مجھے میرے ذرائع نے وہاں سے بتایا کہ یہ جو اجلاس تھا، اس کی جو قراردادیں تھیں یا بیان تھا، یہ پبلک میں نہیں آنا تھا. یہ ان کی انٹرنل کنسلٹیشن تھی، اور انٹرنلی انہوں نے بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا تھا. لیکن وہ بات لیک ہو گئی، اور اس کے بعد پھر افغان طالبان نے بھی اس پہ، جیسے میں نے کہا، امیر متقی صاحب کا بھی بیان آیا، سٹانس لیا انہوں نے. تو ہے تو اہم، لیکن افغان طالبان ایک خود اپنے ایک اینٹی ہے. ہیبت اللہ صاحب کی سب بات مانتے ہیں، وہ زیادہ ان کا وزن ہے. تو اب دیکھنا یہی ہوگا کہ وہ یہ علماء کی رائے کو کس حد تک اس میں رکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو ایک تھوڑی سا بتا دوں کہ پچھلے دنوں یہ بھی بات آئی تھی کہ ہیبت اللہ صاحب نے بھی یہ منع کیا تھا ایک اس طرح کا، بلکہ آصف درانی صاحب جو پاکستان کے خصوصی نمائندے تھے افغانستان، انہوں نے کہا مجھے 2 منسٹروں نے آن ریکارڈ بتایا کہ جی ہیبت اللہ صاحب نے بھی منع کیا ہوا ہے کہ اس طرح کا کوئی پاکستان کے خلاف زمین نہیں استعمال ہوگی. لیکن پھر وہ بھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو علماء کا یہ سامنے آنا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو عملی جامہ پہنانا زیادہ بڑا امتحان ہے افغان طالبان. اس میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور میری ناقص اطلاعات کے مطابق کہ دیکھیے آپ نے ڈسکس کیا کہ افغانستان کی ریاست، علماء 2 علیحدہ اینٹیٹیز کے طور پر ٹریٹ ہونی چاہیے. میری اطلاع کے مطابق جو ناقص بھی ہو سکتی ہیں کہ ان دونوں اینٹیٹیز کے درمیان تصادم نہیں ہے، تعاون ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کثیر تعداد میں علماء کی جانب سے کوئی بات کی گئی ہے تو اس کا افغان حکومت کے کان پر جوں ہی نہ رونگے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جوں تو رینگے گی، لیکن حکومت میں آ کے آپ اور طرح سے چیزیں دیکھتے ہیں، صحیح. اور حکومت سے باہر بیٹھ کے آپ چیزوں کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. تو وہ ذرا سا فرق ہوتا ہے. جیسے ہم نے بھی دیکھا ہے ہمارے پاکستان میں بھی، جب
پارٹیاں سیاست میں نہیں ہوتی، گورنمنٹ میں نہیں ہوتی تو اور طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتی ہیں، لیکن جب گورنمنٹ میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ ان کا اپنے ہی بیان سے منحرف ہو جاتی ہیں، یا وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی جو انہوں نے اعلانات کیے ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ گورننس کے اپنے ایک لوازمات ہیں، ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک اپنا فیڈ بیک کا سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ علماء کے پاس نہیں ہے، جو ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے، جو سارا کچھ یہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہوں گے، کیبنٹ ان کی بیٹھتی ہوگی وہ سارا کچھ. تو وہ آن گراؤنڈ اور سچویشن ہے ایز اے اسٹیٹ آپ کو کرنے کے لیے، اور علماء کی رائے اپنی جگہ بالکل مقدم ہے ان کے لیے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو رد کریں گے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ بیانات پہلے بھی آ چکے ہیں سامنے. اب اس پہ اس کو عملی جامہ پہنانے کا میکنزم کیا ہوگا جو پاکستان مانگ رہا ہے، وہ اصل چیز ہے، وہ ان کو ثابت کرنی ہوگی. اچھا، شروع میں پہلے سوال میں ہم نے بات کی اور اس سے دو پہلو نکلے اس اعلامیے کے. پہلا اعلامیے کا پہلو تو یہ ہے کہ افغانستان سے کوئی دہشت گردی کسی دوسرے ملک میں نہیں ہوگی، پاکستان میں کیا کسی بھی ملک میں نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ اگر کوئی دہشت گردی کرے گا تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی، کچھ اس طرح کی بات بھی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا افغان حکومت اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں یا طالبان کے سارے سلسلے ہیں جو دہشت گردوں کے روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ وہ میں نے کہا یہ سب سے بڑا مشکل سوال ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا رینک اینڈ فائل جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس پہ، کہ ہم نے بھی مذہب کے نام پہ افغانستان میں جو انہوں نے جنگ لڑی، جدوجہد کی، اب اگر ایک اور گروپ اٹھ کے کسی اور ملک میں یہ چیز کر رہا ہے تو ہم اس کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں، بلکہ ان کو روک کیسے سکتے ہیں. اور پھر ان کے آپس میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ نظریاتی طور پہ تو ٹی ٹی اے کو ہی اپنا لیڈر مانتی ہے، اور ملا محمد عمر کو اپنا بیعت بھی کی ہوئی ہے اس پہ. تو وہ کس طرح سے آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے؟ تو اگر یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو ود ان دا افغان طالبان ہائرارکی مجھے ڈیوائیڈ ہوتا نظر آتا ہے، اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو ان کو جو بھی کرنا ہوگا بڑا سٹل طریقے سے کرنا ہوگا، ایسے طریقے سے ہو، یا تو یہ ہے کہ میرا خیال میں اگر وہ صرف ٹی ٹی پی کو کہہ بھی دیں کہ جی آپ کاروائیاں بند کر دیں، کم از کم ہماری سرزمین سے آپ نہ کریں، تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہوگا، ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. اور مجھے نہیں پتا کہ پھر ٹی ٹی پی والے اس کو کس طرح سے لیں گے، بٹ ان کے لیے یہ بھی صرف ان کی طرف سے ایک آرڈر چلا جائے کہ جی اس طرح کرنا ہے، وہ حکم عدولی تو نہیں کر سکتے. تو پھر ان کا اپنا وہ کس طرح سے کریں گے، اگرچہ وہ پھر وہی کہ جی بیانات میں آپ کو پھنسا دیں گے کہ جی ہم تو افغانستان سے نہیں کرتے جو آج تک وہ کہتے ہیں، ہم تو پاکستان کے اندر سے کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ہمارا سارا سیٹ اپ ادھر ہے. تو وہ الفاظ میں آپ کو الجھا کے اور وہ ایشو کو گڈمڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ اگر میرے خیال میں افغان طالبان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اگر روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں. اچھا، ایک سوال پرسیپشن کے حوالے سے بھی، آئی ایم سوری ہم صرف اسی موضوع پہ فوکس کر رہے ہیں لیکن اس کی کانوٹیشن اتنی ہے کہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے. یہ اعلامیہ آیا، پاکستان نے اس کو بڑا ویلکم کیا، اور پاکستان نے کہا جی کہ ہم تو خوش دلی سے یہ چاہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں. یہ پاکستان کی حکومت، ریاست، عوام سارے اس کو اسی طرح دیکھ لیں. یہ اعلامیہ افغانستان میں ہر لیول پر کس طرح پرسیو کیا گیا ہوگا؟ وہی جیسے میں نے کہا کہ اس کی باتیں باہر نہیں آنی تھیں، یہ ان کیمرہ سارٹ آف اجلاس تھا، بٹ وہ 1000 اگر آدمی جمع ہے تو اس کو کنٹرول کرنا اور خبر کا نہ نکلنا بہت مشکل بات تھی، تو وہ نکل گئی بات. اور اگر آپ افغان میڈیا اٹھا کے دیکھیں بھی تو ان کا جو سرکاری میڈیا ہے اس پہ آپ کو اس کی خبر نہیں ملے گی، اور جو دوسرا میڈیا بھی ہے جو پرائیویٹ میڈیا ہے وہ اس نے بھی کوئی اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا ہے. تو وہ لگتا یہی ہے کہ ان انٹینشنلی خبر نکل گئی، یا جو بھی تھا ان کا اس سے رزلٹ حاصل کرنا تھا وہ اس طرح سے مینیج نہیں ہوا. تو یہ ان کے لیے ذرا سا مشکلات پیدا کر دی ہیں اس نے، کیونکہ اب اگر علماء کی بھی سپورٹ پاکستان کے حق میں آ گئی ہے تو اب ٹی ٹی اے کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے پھر اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں. آپ نے اس گفتگو میں کئی دفعہ کہا کہ ریٹن ایگریمنٹ
کوئی نہیں ہو رہا. اور پاکستان نے بہت دفعہ خواہش کا اظہار کیا، جو مذاکرات کے دور میں بھی ہوئے، اس نے کہا یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، آپ ہمیں لکھ کے دے دیں ہم مطمئن ہو جائیں گے. نہیں لکھ کے دیا جا رہا. اچھا، نہ لکھ کے دینے میں کیا امر مانے ہیں؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو، وہ جیسے میں نے کہا کہ اٹس مور کوشچن آف ول رادر دین کہ کیسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ول نہیں ہے. ول اگر ہوگی، اگر وہ ایسا لکھ کے دے دیتے ہیں تو ان کے اپنے رینک اینڈ فائل میں بہت سخت ایک ریزنٹمنٹ آ سکتی ہے ان کے خلاف، اور ڈیوائڈ آ سکتی ہے. تو وہ اس سے بچنے کی خاطر اس طرح کی کوئی چیز کریں گے نہیں، کیونکہ اس طرح کی زبانی جمع خرچ جو ایشورنسز ہیں وہ تو پہلے دن سے وہ دے رہے ہیں، لیکن وہ افیکٹو نہیں ہے. پاکستان افیکٹو میکنزم چاہ رہا ہے کہ جی آپ کس طرح سے ہمیں بتائیں گے، بھی پتہ بھی چلے کہ آپ نے، اگر ہم آپ کو انٹیلیجنس دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہاں سے یہ کوآرڈینیٹ ہوا ہے، تو آپ کارروائی کر کے ہمیں ویریفائیبل انفارمیشن بھی شیئر کریں گے. تو وہ اگر ایک دفعہ پاکستان کی مان لیتے ہیں تو پھر کل کو ایران بھی کہے گا، پرسوں تاجکستان بھی کہے گا، پھر ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا. پھر صدر ٹرمپ بھی شاید بیچ میں کود پڑیں، حالانکہ ان کی یہ جو اسٹریٹجی نئی آئی ہے اس میں افغانستان پاکستان کا تو ذکر ہی نہیں ہے، وچ از فار سم پیپل گڈ کہ چلو وہ اپنے بہت جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان پہ وہ توجہ نہیں دے رہے. بٹ یہ پھر ایک پینڈورا باکس ان کے لیے کھل سکتا ہے کہ وہ پھر باقی ملک بھی ان سے کہیں کہ جی ہمیں بھی ریٹرن ایشورنسز دیں. چائنا بھی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ جو آرگنائزیشن یوگرز والی ہے وہ بھی، اس کے خلاف بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو، تو پھر ان کے لیے وہ رکنا، ہر ایک کو اگر وہ ریٹرن ایشورنسز دیں گے تو پھر ان کے لیے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا، ہم جہاں خوش آئند اس کو قرار دے رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، کہیں کہیں کچھ تحفظات کا احساس بھی ہے، اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہوا، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. ماضی میں کیا ہوا تھا اور کب کب ہوا کہ یہ بات کی گئی، معاہدے زبانی کلامی کیے گئے، پھر اس سے انحراف ہوا، اور کیا وجوہات تھیں ان کی؟ ایک تو وہ وہی تھا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خود آصف درانی صاحب کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کو طالبان وزراء نے، 2 وزراء نے ان کانفیڈنس بتایا تھا کہ جی ہبت اللہ صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ افغانستان سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اور اس کو پاکستان میں میڈیا نے کچھ فتوے کا بھی رنگ دیا کہ شاید ہبت اللہ کی طرف سے فتویٰ آیا ہے. فتویٰ تو نہیں تھا، لیکن اگر وہ 2 وزیر ٹھیک بات کر رہے تھے تو وہ کیوں نہیں پھر امپلیمنٹ ہوا. اس کی امپلیکیشنز کی وجہ سے میرا خیال میں نہیں ہوا کہ وہ خود اس میں پھنسنا نہیں چاہ رہے. ایک تو یہی تھی. پھر ایک اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان میں بھی سارے علماء اکٹھے ہوئے تھے جب ملیٹنسی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا تھا، اور پھر ایک پیغام پاکستان نام سے ایک ریزولوشن آئی تھی ایک تمام علماء کی طرف سے، بڑے جید علماء تھے پاکستانی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ریاست کے علاوہ کوئی کسی کو حق حاصل نہیں ہے مسلح جد و جہد کا، صرف ریاست ہی یہ کر سکتی ہے. تو وہ اس کا بھی امپیکٹ ادھر نہیں لیا گیا، حالانکہ پاکستان کے علماء بھی ایک ورتھ رکھتے ہیں افغان طالبان کے لیے. یہاں جب وہ ایز اے پناہ گزین آئے تھے تو یہاں کے مدرسوں میں، یہاں کے ان میں پڑھ کے گئے، ان کے استاد ہیں، تو اپنے استاد کی بات بھی وہ انہوں نے نہیں سنی، انسنی کر دی. تو ابھی بھی وہی والی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ، اور پھر یہ ایک قرارداد ہے، اس کو کچھ میڈیا والے یہ جو علماء، افغان علماء کا آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ ہے. فتویٰ نہیں ہے، ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، ایک اعلامیہ انٹینشن، اعلامیہ ہے. ہاں، تو اس کو فتویٰ کہنا غلط ہے. بٹ اتنی بات بھی اگر علماء کی طرف سے آتی ہے اور ایک کنسنسس کے ساتھ آتی ہے تو بہت معنی رکھتی ہے. ایک آخری سوال بس، اس میں مجھے ایک تو بتا دیجئے، اس اعلامیہ سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں یہ بات بہت ہونے لگ گئی تھی کہ افغانستان کی جو حکومت ہے یہ عبوری حکومت ہے، اور ابھی تک عبوری حکومت ہے، چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ اگر یہ چاہیں بھی تو شاید دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یا ان دہشت گردوں کے سامنے اتنے کمپرومائزڈ ہیں کہ ان کی وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں. دوسرا کہ حکومت تبدیل ہونی چاہیے، کہ اسٹرانگر افغانستان کی حکومت زیادہ مفید ہے. پھر ناردرن الائنس کا بھی کچھ ذکر ہوا کہ اس طرح کی کوئی، اس ساری سچویشن پہ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ آئی تھنک، آئی ڈونٹ نو، وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی، اور پاکستان کے طرف سے بھی یہ ماہرین کی طرف سے بات آتی ہے کہ جی بس اب انف از انف ہو گیا افغان طالبان کے ساتھ، اب گورنمنٹ چینج وہاں ہونی، ریجیم چینج ہونی چاہیے، اور یہ ہماری نہیں سن رہی تو ہمیں کچھ اس طرح کا کرنا چاہیے.
بٹ دا تھنگ از کہ کوئی بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھایا گیا. اگر اس طرح کا اسٹیٹس ساری مل کے کرتی ہیں کہ جی افغانستان اب ان کے لیے ان مینیجیبل ہو گیا تو ہمیں کچھ چینج لانی ہے وہاں, تو انلیس اینڈ انٹل یو ہیو سم بیک اپ سسٹم, مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ایک افغان طالبان گورنمنٹ گئی تو پیچھے پھر کیا ہوگا, پھر افراتفری, پھر خون خرابہ, پھر مار دھاڑ, یہ سارا کچھ, اور کوئی ایک اور دوسری اس طرح کی نئی چیز آ جائے گی تو وہ ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہوگی. تو ایٹ لیسٹ دونوں ممالک کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اس اسٹیٹس کو کوئی زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کریں کہ یار جو تھوڑی بہت کشیدگی ہے یا اختلاف ہے اس کو دور کیا جائے. جو صدر ٹرمپ کا آپ نے دیکھا ہوگا جو سیکیورٹی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے, اس میں نہ پاکستان کا ذکر ہے نہ افغانستان کا ذکر ہے. تو دے آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ کہ جی افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. حالانکہ ان کو فنڈنگ ضرور ان کی چل رہی ہے, وہ اس کو دے رہے ہیں, اور وہ بھی یہی شاید ایک وجہ سوچ کے ہے کہ جو اس وقت ہے بہتر ہے, اس اسٹیٹس کو ابھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب حالات چینج ہوں گے یا خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا پھر حملہ ہو جاتا ہے کسی ملک پہ اور اس کے تانے بانے اگر ادھر سے ملتے ہیں تو پھر وہ ایک گیم دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. بٹ اس سے پہلے ابھی صدر ٹرمپ کے اور بہت سے ایجنڈا ہیں. چائنا کو اس نے کنٹرول کرنا ہے, اس نے رشیا کو قابو کرنا ہے, یوکرین کی جنگ بند کروانی ہے, تو اس وجہ سے وہ ایک تعطل چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا اس وقت تیار نہیں ہے افغانستان میں ریجیم چینج کے لیے, اور کچھ زیادہ بہتر بھی نہیں ہوگا. اگر تو مجھے کوئی زیادہ اچھی آپشن ملتی, اپوزیشن کی بھی ان کے ناردرن الائنس والے اور یہ سارے, کل پرسوں بھی ان کا کوئی اجلاس ہوا ہے, لیکن ان کی بھی کوئی نہیں سن رہا اور ان کو بھی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, نہ کوئی قندھار کی سن رہا ہے نہ کابل کی سن رہا ہے. تو وہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں, شاہ مسعود کا بیٹا ہو گیا, دوستم ہو گئے, یہ سارے ان کا اجلاس بھی ہوا تھا, ورچوئل ہوا تھا, لیکن اس میں بھی وہ یہی ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے جس سے لگے کہ ان کو پھر سے ایکٹیویٹ کیا جائے گا اور افغان طالبان کو ہٹایا جائے گا. فی الحال جو ہے اسی سے کام چلانے کی اور اس کو بہتر کرنے کی ہے ضرورت میرا خیال میں. اور پاکستان بھی ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح سے افغان طالبان سے اپنی بات منوا لے. آخری سوال ہارون صاحب, یہ ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بڑے مد و جزر دیکھے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بڑے ہاسٹائل بھی ہو گئے ہمارے تعلقات, پاکستان نے وہاں جا کر بھی اسٹرائک کی, پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بھی بہت سارے بڑھ گئے, پھر مذاکرات بھی ہوئے, مذاکرات ناکام بھی ہوئے, ابھی یہ اعلامیہ بھی آ گیا, کوئی حکومت بھی چینج کرنے کی بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب مزید مد و جزر بھی آ سکتے ہیں. آپ اگلے 6 مہینے سال کے اندر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو؟ دیکھیں, میں تو آپٹمسٹ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ افغانستان میں بہتری آئے, افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی کم ہو, ٹریڈ اور یہ چیزیں بڑھیں, کیونکہ دنیا اس وقت اکنامک اسٹرگل زیادہ ہے. اگر امریکہ چین لڑ رہے ہیں تو وہ کوئی فوجی جنگ نہیں لڑ رہے, وہ ٹیرفس پہ لڑ رہے ہیں. امریکہ جو ہے ساری دنیا کے ساتھ جو جنگ, اس نے تیسری ٹیرف کی جنگ ورلڈ وار 3 آن ٹیرفس شروع کی ہوئی ہے, تو وہ سارا ٹیرفس اکانومی پہ سارا فوکس ہے. تو وی شوڈ بی فوکسنگ آن اکانومی ایز ویل, تاکہ ہمارے لوگوں کے بے روزگاری کم ہو, کاروبار ملے, لوگوں کا آسودگی آئے, تو اس طرف ہونا چاہیے. بٹ کیپنگ ان مائنڈ افغان طالبان, ان کو بھی تھوڑی بہت نرمی دکھانی پڑے گی. تھوڑا بہت خواتین کا جو ایک ایشو ان کے ساتھ چل رہا ہے اس میں ذرا سا نرمی لے کے آئیں. آپ کیسے 50% آف یور پاپولیشن کو بالکل گھروں میں بٹھا دیں گے اور افیکٹو وہ نہیں کریں گے ان کا استعمال, تو وہ چینج ہونی چاہیے. پھر کوئی ایسے آثار تو نہیں ہیں کہ وہاں جمہوریت آئے گی یا کوئی الیکشن ہوں گے یا کوئی دوسری پارٹی بھی آئے گی یا کچھ اس طرح کا. بٹ طالبان کلیم تو کرتے ہیں کہ جی ہم کثیر النسل ہماری آرگنائزیشن ہے اور گورنمنٹ ہے اور یہ سارا کچھ ہے, بٹ وہ اس طرح کی تھوڑی بہت اگر جمہوریت لے کے آتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کرتے ہیں جو زیادہ ایکسیپٹیبل ہو باقی دنیا کے لیے, تو وہ ان کو بھی فائدہ دے گا. کہ ایک جو ان کا ایک ایشو چل رہا ہے, صرف روس نے ابھی تک ان کو تسلیم کیا ہوا اور کسی نے ابھی تک کیا ہی نہیں ہے, اور باقی دنیا بھی ان کے زیادہ قریب آئے گی, اور پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہونے چاہیے. بٹ اس ریجن میں جس طرح کا جنگ اور حالات اور وہ رہتے ہیں,
اس کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آدمی پیسمسٹ ہو جاتا ہے کہ یار کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ اسی طرح چلتا رہے گا کام۔ ہارون صاحب، آپ کے وقت کا بے انتہا شکریہ، آپ ہمارے دفتر تشریف لائے، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات تھی، بڑی نوازش۔ ناظرین، پھر کسی بھی ایکسکلوسیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔